اب آپ کے سامنے حضرت مولانا عبدالجبار صاحب دامت برکاتہم کو بلا رہے ہیں کہ وہ آئیں انہی شعروں کے ساتھ اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں۔ بسط خلوص و محبت سلام کرتا ہوں، ہر اہل فضل کا میں احترام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی موضع آخر، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم او الى آخر الآیہ۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ ڈائز پر تشریف فرما معزز علماء اکرام اور حفاظ اکرام اور کرسیوں پر بیٹھے ہوئے معزز سامعین، پس پردہ سن رہی ہماری اسلامی رشتے کی خواتین اور بہن، آج اس وقت میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے بہت مختصر وقت میں، کیونکہ وقت کافی ہو گیا ہے، 11:15 کے قریب ٹائم ہو چکا ہے، میں بہت مختصر وقت میں کچھ باتیں کہنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، یہ جلسہ محرم الحرام کے حوالے سے منعقد ہوا ہے، عظمت صحابہ اور شہدائے اسلام کے عنوان سے انعقاد اس جلسے کا کیا گیا۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جو اولین جن لوگوں کو سب سے پہلے مخاطب کیا ہے، اس آیت کے اندر اللہ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے خطاب کیا اور یہ کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، تم کو نفع رسانی کے لیے پیدا کیا گیا اور اس لیے بہتر ہو کہ تم اچھائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور تمہارا ایمان اللہ پر ہے۔ تو جتنے بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، یہ وہ قدسیہ نفوس کی جماعت ہے، وہ پاکیزہ نفوس ہیں جن کا سلیکشن اور جن کا انتخاب اللہ تبارک و تعالی نے کیا۔ جب اللہ رب العزت نے روئے زمین پر نظر ڈالی، لوگوں کے قلوب کو دیکھا، تو تمام لوگوں کے قلوب میں جو سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اتقیٰ اور پاکیزہ تھا،
اس کا انتخاب کیا نبوت کے لیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا قریش کے خاندان میں، جو سب سے پاکیزہ، سب سے تمام جو ہے مطہر، تمام پاکیزہ نفوسوں میں آپ کا انتخاب کیا۔ جب آپ کو نبی بنایا تو نبی بنانے کے بعد پھر اللہ نے نظر ڈالی کائنات پر، کائنات کے تمام انسانوں کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پھر آپ کے ساتھیوں کا انتخاب کیا، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو چنا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو جماعت ہے وہ اللہ رب العزت کا انتخاب ہے، اللہ رب العزت کا گویا کہ سلیکشن کہہ لیجئے، اللہ رب العزت کی وہ پسند ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابی ہیں، کم و بیش 1.25 لاکھ کے قریب ہیں صحابہ، اور 1.25 لاکھ کے قریب کم و بیش انبیاء علیہ السلام بھی دنیا میں آئے، جن میں سب سے آخر میں ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کے تشریف لانے پر جن لوگوں نے آپ کی معیت اختیار کی، آپ کی صحبت اختیار کی، آپ کی رفاقت جن کو نصیب ہوئی، ان لوگوں کو صحابہ کہا گیا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے لیے اور آپ کے لیے معیار حق ہیں، صحابہ معیار ہیں، صحابہ کے ذریعے ہی سے دین ہم تک آیا ہے، نمازیں صحابہ کے ذریعے، روزے صحابہ کے ذریعے، یعنی دین کا ہر جز جس کو بھی آپ تصور کر لیں وہ صحابہ کے ذریعے سے ہم تک آیا۔ تو صحابہ کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصحابۃ کلھم عدول، تمام صحابہ عادل ہیں، تمام صحابہ ایسے ہیں جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے اوپر یقین اور بھروسہ پورے طور پر ہے۔ اسی لیے تو آقا نے زبان رسالت سے ارشاد فرمایا الصحابۃ کلھم عدول، یعنی کوئی بھی صحابی چھوٹا ہو یا بڑا، سب کے سب صحابہ عادل ہیں۔ کسی صحابی کے بارے میں اگر کوئی غلط خیال اپنے ذہن میں لے آتا ہے، کسی صحابی کے تعلق سے اگر غلط فکر پیدا ہو جاتی ہے، کسی صحابی کے تعلق سے اگر کچھ تصور غلط آ جاتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، کہ لوگوں جب تم دیکھو ایسے لوگوں کو جو ہمارے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے صحابہ کو غلط کہتے ہیں، یا ہمارے صحابہ کو تشنیع اور طعن کا ہدف بناتے ہیں، فرمایا کہ ایسے لوگوں پر یہ کہو کہ قولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، اللہ لعنت فرمائے تمہارے شر پر۔ اس لیے کہ صحابہ کو برا کہنا، صحابہ پر تنقید کرنا، صحابہ کے بارے میں جو ہے غلط خیالت پیدا کرنا اور بدظنی پیدا کرنا، یہ شریر لوگوں کا کام ہے۔ اسی لیے تو آقا نے فرمایا کہ قولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، ان کے شر پر، ان کی برائی پر لعنت بھیجو۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج جو محرم الحرام کا مہینہ ہے، آج بہت سے لوگ اہل بیت کا سہارا لے کر بہت سے صحابہ کے بارے میں غلط خیال رکھتے ہیں۔ تمام صحابہ ایسے ہیں جن کے بارے میں غلط گمان رکھتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اصحاب اہل بیت کے ساتھ ساتھ دیگر جتنے بھی صحابہ ہیں، تمام صحابہ ہمارے لیے معیار حق ہیں، تمام صحابہ ہمارے لیے عادل ہیں۔ ہم سب کو اپنے ایمان کا جز مانتے ہیں، اس لیے سب کو معتمد ماننا، سب کو جو ہے عادل ماننا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کسی کے بارے میں بھی اگر غلط فکر پیدا ہو گئی تو یاد رکھیے ایمان پھر سلامت نہیں رہے گا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح من رکبها نجا ومن زیہا غرق۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، جو کشتی پہ بیٹھ گیا وہ نکل گیا،
غرقاب سے بچ گیا، نجات پا گیا، اور جس نے اس کشتی میں سواری نہیں کی، جو اس کشتی میں نہیں بیٹھا، اس کی پرواہ نہیں کی، تو آقا نے فرمایا کہ وہ غرق ہو گیا۔ دوسری جگہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اصحابی کا نجوم بھی یہی مقتدی تم، بہت سے لوگ ہیں کشتی میں بیٹھے تو ضرور ہیں، اصحاب اہل بیت کا سہارا لیا، لیکن آقا نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا واصحابی کا نجوم بھی یہی مقتدی تم اہتدی تم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی پیروی کر لو راہ یاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کچھ لوگ کشتی میں سوار تو ہوئے ہیں لیکن ستاروں سے راستہ تلاش نہیں کیا، صحابہ سے راستہ نہیں لیا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ بھی گویا کہ غلط راہ پر ہیں، غلط روش پہ جا رہے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے، میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے مگر جس نے میرا انکار کیا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ کا انکار کون کرے گا؟ کل امتی يدخلون الجنت الا من ابا، قیل ومن یابا یا رسول اللہ، قال ومن اتانی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے وہ جنت کا دخول پائے گا، جو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو گویا کہ اس نے میرا انکار کر دیا، اس نے میرا انکار کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی میں ہی ہماری اور آپ کی بھلائی ہے، ہماری اور آپ کی کامیابی و سرخروئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انحراف کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے منہ موڑ لینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل نہ کرنا، یہ ہمارے لیے خسران ہے، ہمارے لیے وبال جان ہے، ہمارے لیے یہ جو ہے ہلاکت کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پیروی ہی میں ہماری اور آپ کی نجات ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آخر زمانے میں جس طریقے سے بنی اسرائیل کے اندر، بنی اسرائیل میں فرقے ہوئے تھے، میری امت میں بھی فرقے ہوں گے، اور بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور 72 فرقے وہ ہوں گے جو ناری ہوں گے، یعنی جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ ہوگا، ایک جماعت ہوگی جو جنت کی طرف جائے گی، جو جنت کے اندر داخل ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ جماعت کون سی ہوگی؟ وہ جماعت کون سی ہوگی؟ ان کی روش کیا ہوگی؟ ان کا طریقہ کیا ہوگا؟ ان کا رویہ کیا ہوگا؟ آقا نے فرمایا کہ وَأَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي، یعنی یہ وہ راستہ ہوگا جس پر میں چل رہا ہوں، میرے صحابہ چل رہے ہیں۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے اور آپ کے لیے آئیڈیل اور ماڈل ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نمونہ ہیں۔ لیکن یاد رکھیے محرم الحرام کے حوالے سے میں نے بتایا کہ بہت سی خرافات، بہت سی روایات ایسی رائج ہو گئی ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ ان کو ہم دین سمجھ رہے ہیں، دین کے پردے میں، بلکہ وہ بعض صحابہ کی عداوتیں، بعض صحابہ کی دشمنیاں ہیں جن کو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ 10 محرم الحرام کے حوالے سے بہت سے پمفلیٹ، بہت سی کتابچے، بہت سی کتابیں آپ کو ملیں گی، بہت سے لوگوں کو واقعات معلوم ہے محرم الحرام کے حوالے سے، لیکن محرم الحرام کے حوالے سے سچی بات بیان کرنا، سچ حقائق سے پردہ اٹھانا، یہ بہت مشکل کام ہے اور بہت گردے کا کام ہے، کیونکہ حق بولنا، حق بیان کرنا یہ بڑے جگر کا کام ہے۔ حق بولنے کے لیے جگر چاہیے، حق بولنے کے لیے جو ہے ہمت چاہیے، ورنہ عام طور پر لوگ جو ہے حالات سے مرعوب ہو جاتے ہیں، اور حالات سے مرعوب ہو کر حق کو جو ہے واضح نہیں کرتے۔ یا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میرے صحابہ کو برا بھلا کہا جائے یا بدعات کا، خرافات کا عروج ہو جائے، اذا ظہرت الفتن او قال والبدعہ، اگر ظاہر ہو جائیں، او سب اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں دی جائیں، میرے صحابہ کے بارے میں غلط خیال رکھا جائے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس وقت کیا فرمایا کہ فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ،
تو اس وقت چاہیے کہ ایک عالم کو کہ وہ اٹھے اور اپنے علم کے ذریعے سے حقائق کو واضح کرے، حقائق کا پردہ، حقائق کے پردے کو جو ہے روایات اور جو ہے خرافات سے پردہ اٹھائے، حقائق کی روشنی میں اور جو ہے حق کو واضح کرے۔ تو فرمایا کہ فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، اس کو چاہیے کہ اپنے علم کے ذریعے سے لوگوں کو بتائے۔ وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ عَلَىٰ ذَلِكَ، اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا، لوگوں سے مروب ہو گیا، حالات کی وجہ سے نہیں بول سکا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی اس عالم پر لعنت ہے، اور تمام مسلمانوں کی لعنت ہے، تمام مسلمانوں کی لعنت ہے۔ اس لیے ہم سب انبیاء کے وارث ہیں، ہم لوگ علماء دین کا یہ فریضہ ہے کہ اگر صحابہ کی کوئی تنقیص کرتا ہے، اہل بیت کا سہارا لے کر اگر صحابہ پر انگلیاں اٹھاتا ہے، تو اس وقت ہم سب کو میدان میں آنا ہے، اس وقت ہم سب کو ببانگے دوہل ڈنکے کی چوٹ پر صحابہ کے معیار کا نعرہ بلند کرنا ہے، اور لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ صرف اہل بیت کا دامن پکڑ کر کوئی بھی انسان کامیابی کی طرف نہیں جا سکتا۔ جس طریقے سے اہل بیت مطہرات پر ہمارا ایمان ہے، اسی طریقے سے دیگر صحابہ کو بھی ہم ان کو اپنے اپنے مقام پر جو ہے برحق مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو، اس لیے کہ میرے صحابہ سب کے سب عادل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ صحابہ ہمارے جو ہے وہ ساتھی ہیں، صحابہ ہمارے دین کے سپاہی ہیں، جنہوں نے قدم قدم پر اس دین کی حفاظت اور اس دین کی صیانت کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ برحق ہیں۔ یاد رکھیے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، لیکن میں نے عرض کیا کہ پردہ ڈالا گیا، حقائق کو پوشیدہ کیا گیا، ایسا پروپیگنڈا کیا گیا، ایسے بیان جو ہے لوگوں کو سنائے گئے، ایسے حقائق دکھائے گئے کہ لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہی دینداری ہے، یہی دینداری ہے جو محرم الحرام میں ہم لوگ کر رہے ہیں۔ 10 محرم الحرام کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، جیسے کہ مولانا نے ابھی بیان کیا، سن 60 ہجری میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، لیکن شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے محبت کا دم بھرنے والے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت کا اعلان کرنے والے صرف امام حسین کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں یا حسین کی منقبت پڑھتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی امام حسن بھی ہیں، وہ بھی اہل بیت میں ہیں، لیکن کسی کی زبان سے امام حسن کا نعرہ نہیں سنائی دیتا، امام حسن کی منقبت نہیں سنائی دیتی۔ وجہ یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں امام حسن، حضرت علی کے بیٹے ہیں، فاطمہ کے لخت جگر ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، لیکن صرف وجہ یہ ہوئی کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، ہا ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلی بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ میرا یہ بیٹا، ایک مرتبہ آپ تقریر فرما رہے تھے، حضرت امام حسن بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی امام حسن کو دیکھتے ہیں، صحابہ کو دیکھتے ہیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ امید ہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے دو مسلمانوں گروہوں کے اندر صلح اور صفائی کا معاملہ فرمائے۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو ہے گویا کہ ایک چپقلش پیدا ہو گئی تھی خلافت کی وجہ سے، کیونکہ علی اور معاویہ کے درمیان بھی یہ چیزیں تھیں، لیکن علی کے شہید ہونے کے بعد، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جام شہادت پینے کے بعد، امام حسن
مسند خلافت پر بیٹھے، لیکن جب دیکھا کہ امیر معاویہ اور ان کے درمیان بہت سے مسلمانوں کا خون ہو رہا ہے، بہت سے مسلمانوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد آ گئی، اور انہوں نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ سے مصالحت کر لی، انہوں نے جو ہے کمپرومائز کر لیا، مصالحت کر لی اور خلافت سے دستبردار ہو گئے، حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ مان لیا۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسن نے جب امیر معاویہ کو خلیفہ مانا تو وہ جماعت جو امام حسن کی شیدائی تھی، امام حسین پر جان نچھاور کرنے کا دم بھر رہی تھی، اس نے دیکھا کہ امام حسن نے خلافت ترک کر دی، امام حسن نے امیر معاویہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا، تو گویا کہ اس کا جو پلان تھا، اس کا جو منصوبہ تھا وہ فیل ہو گیا، تو اس نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، ان کے بارے میں کہا السلام علیکہ یا مذل المسلمین، اے مسلمانوں کو رسوا کرنے والے، اے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے، تجھے سلام۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طریقے سے کون ہیں؟ وہ وہی لوگ ہیں جو شیعان علی ہیں، یہ وہی شیعہ ہیں۔ شیعہ وہ لوگ ہیں جو حضرت علی کو چاہنے والے تھے، حضرت علی کو ماننے والے تھے، دم بھر رہے تھے، علی کی شیدائی ہیں، علی پر جان نچھاور کرنے والے ہیں۔ انہی لوگوں نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا السلام علیکہ یا مذل المسلمین، یہ مسلمانوں کو ذلیل کرنے والا ہے۔ تو آج اہل بیت کا سہارا لے کر صرف امام حسین کا نعرہ لگاتے ہیں، یہ وہی جماعت ہے جس جماعت کے اندر ہم شریک ہو رہے ہیں، ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کا تعاون کر رہے ہیں اور ان کے جلوس میں شرکت کر رہے ہیں، یہ امام حسین کے نعرے لگا رہے ہیں، اور امام حسین کے نعرے لگا کر امام حسن سے گویا کی عداوت و دشمنی کا گویا کی اظہار کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ابو بکر و عمر، عثمان و علی، ان لوگوں کے بارے میں بھی ایسے لوگوں کے غلط خیالات ہیں، جبکہ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام صحابہ میں یہ 4 نفوس ایسے ہیں جن کا مقام و مرتبہ افضل ہے، اور ان چاروں میں بھی حضرت ابو بکر سب سے افضل، اس کے بعد حضرت عمر ہیں، اس کے بعد حضرت عثمان ہیں، اس کے بعد حضرت علی ہیں۔ لیکن ایک گروہ ہے جو ان تمام کی تنقیص کرتا ہے، ان تمام کو غاصب مانتا ہے، ان تمام کو لٹیرا تسلیم کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد خلافت کا حقدار صرف اور صرف پہلے نمبر پر علی تھے۔ اسی لیے تو وہ نعرہ لگاتے ہیں کہ دمادم مست قلندر، دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر۔ لیکن یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو دوست بناتا، ولکنہ اخی وصاحبی، لیکن وہ تو میرا ساتھی ہے اور میرا دوست، اور میرے ساتھی ہیں وہ میرے بھائی ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے دوستی فرما لی ہے۔ یہ علی، یہ امام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ہیں، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ تو اہل بیت میں ہے، لیکن ان کے بعد جو مقام افضل ہے وہ ابو بکر کا ہے۔ یہی تو ابو بکر ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں امامت فرمائی ہے۔ صحابہ سمجھ گئے تھے کہ جس نے نبی کی زندگی میں مصلی پہ جو کھڑا ہو گیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد وہی حقدار ہے خلافت کا، اول درجہ اسی کا ہے، اس کے بعد پھر عمر کا ہے، عثمان و علی کا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ درجہ بائی درجہ جتنے لوگ ہیں یہ سب کے سب برحق ہیں، ان کے بارے میں کسی کے بارے میں بھی کوئی غلط اگر ذرہ برابر بھی خیال کر لیتا ہے تو ایمان سے ہاتھ دھو۔ یہ ہے صحابہ معیار حق ہیں۔ صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه، کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو، اس لیے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو صحابہ کے 1 مد یا اس کے آدھے مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔
یہ صحابہ کا درجہ ہے، یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ پروپیگنڈے کے ذریعے سے ہم لوگ حقائق کو نہیں سمجھ پاتے، حقائق کپر کا جو ہے حقائق پر روایات کا، رسومات کا، بدعات و خرافات کا پردہ ڈال رکھا ہے۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا یہ امت خرافات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی، حقیقت روایات میں کھو گئی، حقیقت روایات میں کھو گئی۔ پروپیگنڈا چیز ہی ایسی ہے کہ اگر کوئی انسان زمین سے یہ دکھا دے کہ زمین سے انگارے نکل رہے ہیں اور آسمان سے خون کی بارش ہو رہی ہے، تو انسان کو یہ منظر متاثر کر دے گا، وہ حیرت میں پڑ جائے گا، کیونکہ ایسی چیزوں سے انسان متاثر ہو جاتا ہے۔ کربلا کے حوالے سے اور 10 محرم الحرام کے حوالے سے ایسے ہی روایات بیان کی گئی۔ مشہور پروپیگنڈا ہے، ایک مرتبہ جو ہے ایک شخص جانور خریدنے کے لیے گیا، اس نے بکری کا بچہ خریدا، اور بکری کا بچہ خریدنے کے لیے وہ بازار سے جب اپنے گھر کے لیے چلا ہے تو مشہور پروپیگنڈا ہے، میں اس کو آپ اس کے ذریعے سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب 3 ٹھگوں نے دیکھا، 3 دوست تھے، ٹھگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ہے اس نے بازار سے بکرا خریدا ہے اور اس بکرے کو ہتھیانا ہے، لینا ہے، غصب کرنا ہے، تو باری باری تھوڑی دور پر وقفے سے وہ لوگ کھڑے ہو گئے، اور جب پہلے شخص کے پاس سے وہ شخص گزرا جو بچے کو اپنے بغل میں دبائے ہوئے تھا، تو وہ شخص کہنے لگا، ارے بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں کتے کا بچہ اٹھا کر کے؟ آپ کے تو کپڑے پلید ہو گئے، گندے ہو گئے، اس کو نیچے اتاریے، نیچے اتاریے۔ تو اس نے دیکھا کہ آدمی دیکھنے میں عقل مند ہے، دانش مند ہے، دیکھنے میں صحیح لگ رہا ہے، پاگل نہیں ہے، لیکن میں تو بازار سے، منڈی سے بکری کا بچہ لے کے آیا ہوں اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کتے کا بچہ ہے۔ تو اس انسان کی بات تھوڑا سا وہ شک میں پڑ گیا کہ میں بچہ لے کے آیا لیکن یہ کتا بتا رہا ہے۔ اس کے بعد دوسرا ساتھی اس کا کھڑا ہوا تھا، جب وہاں سے گزرا اس نے بھی اسی طریقے سے حیرت میں کہا، ارے بھائی آپ نے کتے کا بچہ بغل میں دبا لیا، آپ کے کپڑے نجس ہو گئے، آپ گندے ہو گئے، نیچے اتاریے، آپ نے تو غضب کر دیا۔ اب اس کے سمجھ میں اور اس کا جو ذہن تھا وہ اور مضبوط ہو گیا کہ ارے ہو سکتا ہے کہ ہم بازار سے بکری لائے لیکن ان 2 لوگوں نے بتایا کہ یہ کتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی گڑبڑ ہو۔ تیسرے آدمی کے پاس سے گزرا، اس نے بھی کہا کہ ارے آپ نے کتا اٹھا لیا، کتے کا بچہ پلا لے کے جا رہے ہو، نیچے ڈالو، آپ کے کپڑے پلید، آپ نجس، آپ گندے۔ ہوا یہ اس نے وہ بکرا چھوڑ دیا، بچہ چھوڑ دیا، ان ٹھگوں نے اس کے بچے کو ہتھیا لیا اور وہ لے کے بھاگ گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پروپیگنڈے کے ذریعے سے حقیقت جو ہے، حقیقت سے انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور حقیقت کو بھولا دیتا ہے۔ جس طریقے سے اس نے بچے کو کتا سمجھ لیا، اسی طریقے سے محرم الحرام کے اندر وہ روایتیں بیان کی گئیں، محرم الحرام کے حوالے سے وہ خطبات بیان کیے گئے، ایسی روایت من گھڑت بیان کی گئیں جس کی وجہ سے ہم نے حقائق کو بھلا کر ان روایات کو حقیقی دین سمجھ لیا ہے، اور اسی دین کو سمجھ کر آج ہم محرم الحرام کے اندر واہیات و خرافات کی باتیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے 10 محرم الحرام کے حوالے سے مولانا نے ابھی باتیں آپ کے گوشے گزار کریں، لیکن میں صرف ایک بات کو بتا کے ختم کر دوں گا، کیونکہ کہیں سے بھی نہ قرآن سے نہ حدیث کی کتابوں سے یہ تعزیہ داری کا ثبوت ملتا ہے، کہیں سے نہیں ملتا۔ اگر کہیں سے ملتا ہے تو تاریخ کی روایت میں ملتا ہے۔ علامہ جلال سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 277 کے اندر یہ بات رقم تراز ہیں وہ انہوں نے لکھا ہے کہ تعزیہ داری کا موجد، تعزیہ داری کا ایجاد کرنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا ان کے حوالے سے، تعزیہ کے حوالے سے، کہ 341 ہجری میں 341 ہجری میں ایک 341 ہجری میں ایک قوم وجود میں آئی جس کا عقیدہ تھا تناسخ کا۔ اس نے اعلان کیا کہ جو ہے میرے اندر علی کی روح حلول کر گئی۔ اس نے کہا، اس کی بیوی نے کہا فاطمہ کی روح میرے اندر آ گئی۔ ایک شخص اٹھا، اس نے کہا جبریل میرے اندر آ گئے۔ بالآخر یہ پروپیگنڈا اس نے پھیلایا۔ جب بادشاہ وقت کو پتہ چلا،
اس نے کہا کہ ان کو سخت سزا دی جائے اور ان کو کوڑے لگائے جائیں، تو اس وقت کا ایک وزیر معیز الدولہ جو مذہباً شیعہ تھا، اس نے جو ہے اس کی سفارش کی اور بالآخر اس نے جو ہے اپنے پروگرام کو، اپنے بیان کو بدل دیا، اور اس نے ایسی سفارش کی، سفارش کے ذریعے سے بڑے بڑے عہدے اور منصب دلا دیے۔ بڑے بڑے عہدے اور منصب جب ان لوگوں کو دلا دیے تو پھر وہ اپنے گویا کی پروگرام، اپنے پلان کے اندر کامیاب ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ 352 ہجری میں باقاعدہ اس نے بغداد کے اندر جامع مسجد میں ایک عبارت لکھی، کیونکہ وہ مذہبی شیعہ تھا، اور یہ میں نے عرض کیا یہ وہی لوگ ہیں جو امام حسین کے قاتل ہیں، امام حسین کو شہید کرنے والے ہیں، اور امیر معاویہ پر سب و شتم کرتے ہیں، یہاں تک کہ ابو بکر و عمر کو گالیاں بکتے ہیں۔ تو مسجد کے منبر و محراب پر یہ عبارت لکھی تھی کہ لعنت معاویہ، لعنت معاویہ ولعنت من غصب حق فاطمہ، کہ فرمایا کہ معاویہ پر لعنت، اور جس نے فاطمہ کا حق غصب کیا اس پر لعنت، اور اس پر ومن منع الحسن ان يدفن مع جدہ، اور اس پر لعنت ہے کہ جس نے حسین کو اپنے جد امجد کے پاس دفن کرنے سے منع کیا۔ یہ عبارت لکھی گئی، یہ عبارت لکھی گئی تو ایک رات میں کسی شخص نے وہ عبارت مٹا دی، یعنی جہاں پر معاویہ پر گالیاں، معاویہ پر لعنت کی عبارت لکھی تھی، ابو بکر و عمر پر لعنت کے الفاظ لکھے تھے، جب یہ مٹائے گئے تو پھر دوسرے دن دوسری عبارت لکھی گئی کہ لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت اللہ علی الظالمین لأہل بیت المسلمین، یہ عبارت لکھی گئی۔ تو یہی سے تعزیہ داری کے رواج ہو گئی۔ باقاعدہ 352 ہجری کے اندر اس نے 10 محرم الحرام کو سرکاری طور پر اعلان کر دیا، اور یہ کہا 10 محرم الحرام کو کوئی بھی گھروں میں چولہے نہیں جلیں گے، دال روٹی نہیں پکے گی، نان بائی روٹی نہیں لگائے گا، تندور نہیں جلائے گا، کہیں پر جھاڑو نہیں لگائی جائے گی، عورتیں بال کھولیں گی، تعزیہ بنائے جائیں گے، اور چوراہوں پر لکڑیاں نصب کی جائیں گی، اور ان کے اوپر کپڑے ڈال کر کے جو ہے ماتم اور نوحہ خوانی کی جائے گی۔ تو میں عرض کروں کہ تعزیہ داری کی شروعات یہاں سے ہوئی ہے، اور یہیں سے آج ہم نے اس کو تعزیہ کو دین سمجھ رکھا ہے، تعزیہ کو ہم نے اسلام سمجھ رکھا ہے۔ یاد رکھیے تعزیہ کا تعلق نہ قرآن سے ہے، نہ حدیث سے ہے، نہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی 60 ہجری میں شہید ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد تو صحابہ کا دور آتا ہے، تابعین کا دور آتا ہے، تبع تابعین کا دور آتا ہے، کہیں سے تعزیہ کا ثبوت نہیں ملتا، لیکن ہم نے اس کو دین سمجھ لیا۔ ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تعزیہ کے جلوس میں شرکت کر رہے ہیں، تعزیہ کے جلوس میں عقیدت سے وہ جو ہے کھیلیں اور بتاشے لے جاتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں، کوئی براق دیکھنے جاتا ہے، کوئی ذوالجناح دیکھتا ہے، کوئی علم دیکھتا ہے، کوئی تعزیہ کی زیارت کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، یہ سب کے سب خرافات و واہیات کی چیزیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو 10 محرم الحرام کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم الحرام کے جو رسومات و بدعات ہیں، اللہ ہم سب کو ان بدعات و خرافات سے بچائے، اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔